بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے چھپے ہوئے مخالف کو ایک خوبصورت جواب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گنجے پن کے بارے میں دلچسپ باتیں۔ عقل اور دانائی کی باتیں ہو اس امت میں، اور کچھ مشکل مسائل کا حل ہو اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا، اور ایسا بہت دفعہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر کسی مسئلے پر جو ہے کوئی حل نہ آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مشکل کشا، اس کو ہم لوگوں نے غلط معنی میں لیا ہے۔ مشکل کشا کو ہم نے ایسے غلط معنی میں لیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی توقع کرتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، حالانکہ بندہ چاہے کتنی بھی عقل اور دانائی کو پہنچ جائے، لیکن وہ مشکل کشا ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ مشکل کشا ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو غلط معنی سے دیا کہ ایسے پیچیدہ مسائل جن کے بارے میں لوگ ظاہری طور پر کچھ اور سوچتے تھے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھ جاتے اور ان کو حل فرما دیتے، اور صحابہ کرام ان کی اس بات کو مانتے بھی۔ اس کی بہت سی مثالیں مشہور ہیں۔ یہاں پہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے جو ابو البختری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں حد سے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا، بہت لمبی لمبی چھوڑ دی، اور دل میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی بغض رکھتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اور ان کے سامنے ایسی تعریف کے پل باندھ دیے کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم زبان سے بیان کر رہے ہو، میں ایسا نہیں ہوں جیسے تم زبان سے بیان کر رہے ہو، ہاں اس سے بہتر ہوں جو تمہارے دل میں ہے۔ اب وہ جو دل میں اس کی بات تھی، دل میں تو اس کا بغض تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سامنے کرنے والی کی تعریف میں اس کے منہ میں خاک ڈال دینی چاہیے۔ بہرحال کوئی ایسا ہوتا ہے جو تعریف اس کی جاتی ہے سامنے کسی بات پر، لیکن سامنے کی تعریف اچھی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اصل میں میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، لیکن زبان سے اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے لیکن دل میں اس کی کچھ اور ہے، اور انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہاں اس سے بہتر ہو جو تمہارے دل میں ہے۔ عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنا سر اس وقت تک نہیں دھوؤں گا، یعنی سر دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو شیمپو اور صابن ہوتے نہیں تھے، اس وقت ایک قسم کی گھاس ہوتی تھی، پتے ہوتے تھے جن سے بالوں کو صاف کیا جاتا تھا یا بالوں کے میل کو چیل اتار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے سر کو اس وقت تک نہیں دھوؤں گا جب تک میں بصرہ نہ جاؤں اور وہاں کے حالات کو ٹھیک نہ کر دوں اور لوگوں کو اپنے لاٹھی سے ہنکا کر مصر روانہ نہ کر دوں، یعنی جو لوگ جہاں سے آئے ہیں ان کو وہاں پہ بھیج دوں اور حالات ٹھیک ہو جائے۔ یہ جیسے کہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت تک بال نہیں دھونے، نہیں نہانا جب تک میں یہ کام نہ کر دوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، یا ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سنا کہ جب تک بصرہ جا کر
اس کو صحیح نہ کر دوں اور لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہنکا کر مصر روانہ نہ کر دوں، اس وقت تک میں اپنے سر کو نہیں دوں گا، یعنی بالوں کو نہیں دوں گا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے محاورے بول لیتے ہیں جن کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور وہ ان سے صادر ہو جاتے ہیں، اور اچھا پھر بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جو دلچسپ بھی ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک بالوں کو نہیں دوں گا جب تک میں بصرہ نہ جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو سیدھا نہ کر لوں۔ ارے بھائی، حضرت علی کے سر کے بال کہاں ہیں؟ وہ تو ویسے اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنجے پن کے شکار تھے اور ان کے بال تقریباً 1/4 سر کا حصہ ان کے بال نہیں تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے وہ بات کہی کہ اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ میں نے بال نہیں دھلے تو میرے بال کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اس سے یہ بھی لیا کہ سننے والے کو یہ کہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے بصرہ جانا ہے اور وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اس وقت تک میں نے بال نہ دھونے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ جاتے کہ بھائی ان کے بال کہاں ہیں، وہ دھوئے نہ دھوئے ان کے بال ہے ہی نہیں۔ وہ بالکل ان کا سر مبارک ایسا تھا جیسے کہ چکنا پلیٹ، بالکل صاف رہتا تھا، اس پہ کوئی بال نہیں ہوتے، اکے دکے ایسے کچھ بال تھے جو جگہ جگہ تھے۔ تو ایسی صورت میں سر کو دھونے کی کسی بھی چیز سے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاحیہ انداز تھا، اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ مزاحیہ اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ بھی دینا تھا کہ دیکھو مجھے فکر ہے حالات کی، اور میں نے اس کے لیے ٹھان لی ہے کہ میں حالات کو صحیح کروں گا۔ بس اس زمانے میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے جو یقیناً ہم تم سب سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات، جو لڑائیاں ہیں، ان میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور وہ اجتہادی غلطیاں تھی، اور بہرحال ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ مزید بھی کچھ بیان کریں گے جو دلچسپ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی سن کر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔